یالی مدد. اب ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں شراب کا پینا ناجائز کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب کا بزنس بھی جو ہے ہم ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہم امام کی ہوٹلوں کو دیکھتے ہیں. سرینا ہوٹل ہے، وہاں پہ شراب جو ہے بارز ہیں بیچی جاتی ہے، جبکہ وہ حاضر امام کی ہوٹل ہیں. تو ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھیں، جبکہ ہم ایز اسماعیلی ہم یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ شراب کے بزنس میں بھی انوالو نہ ہو کیونکہ وہ ناجائز ہے. تو سب سے پہلے میں اس کا جواب یہاں سے شروع کروں گا کہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا ہے اور کہیں پر بھی نہیں کہا گیا ہے کہ آپ شراب کا بزنس نہ کریں. کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے، نہ قرآن کے اندر، نہ فرمان کے اندر، اور نہ ہی گنان کے اندر. اگر آپ میرے کو لا کے دکھاتے ہیں کہیں پر سے بھی کہ شراب کا دھندا کرنا منع ہے، تو پھر میں معافی کے ساتھ اپنے اس آنسر کو ریٹریو کروں گا، واپس لوں گا. اب آ جائیں شراب پینا، اور پھر ہم دوبارہ سے آئیں گے شراب بیچنا. اوکے. اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا. شراب پی کر ڈرنک ہو جانا، نشے میں آنا منع ہے. اور نشہ کون سا نشہ؟ پیسے کا نشہ حرام ہے، وہ شراب ہے. کس کا؟ پیسے کی شراب. حسن کا غرور حرام ہے، کیونکہ حسن کے غرور کے نشے میں کوئی آدمی ڈرنک ہو سکتا ہے. تو ہم کو چونکہ غور سے کسی چیز کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے شراب پینا اور شراب پی کر نشہ کرنا منع ہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں، میڈیسن، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ اسماعیلی ہو، اس کے اندر آپ غور سے پڑھیں اس کے اندر، تو آپ کو 2%، 4%، 6% الکوہول ملیں گی. کیا کوئی عقل مند شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نائکول نہیں پیوں گا میرے کو سردی ہو گئی؟ تو نہیں کہہ سکتا ہے. کوڈین جو ہے گولی، آئی تھنک اف آئی ایم سیئنگ اٹ کریکٹلی، اس کے اندر مورفین ملیں گی آپ کو. نشہ. دس نشہ. جبکہ مورفین بیچنا اور لینا حرام ہے، لیکن پرسکرپشن جو ڈرگ ہوتی ہے، یعنی کہ کوڈین ہے جو ہم کھاتے ہیں، جس کے اندر مورفین شامل ہے، ہم لیتے ہیں بیکاز اٹس آور میڈیکل نیڈ. تو پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شراب کیوں حرام ہے اور کس لیے حرام ہے. شراب اس لیے حرام ہے کہ ہم نشے میں آ کر اپنی عقل کو نہ کھوئیں، کیونکہ عقل جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہماری وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امام کے نور تک، امام کی پہچان تک اور خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اس کو ڈسٹرب نہ کرنے کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ نشہ نہ کریں، یعنی کہ ڈرنک نہ ہو جائیں. لیکن میڈیکل پرپز کے لیے ہم شراب پیتے ہیں. شراب بول کے نہیں پیتے ہم، الکوہول ہوتا ہے اس کے اندر جس کو ہم شراب بولتے ہیں اپنی لینگویج کے اندر. لیکن جو شراب نہ پینے کی بات آئی ہے، یعنی کہ نشہ نہیں کرنے کی، تو وہ پیسے کا غرور نہ کریں، حسن کا غرور نہ کریں، اور پھر ایسا کوئی بھی چیز نہ کھائیں اور پئیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا سر غرور سے بلند ہو جائے، آپ نشے میں آ جائیں. طاقت کا غرور. ٹھیک ہے، طاقت کا غرور. ٹھیک ہے، اوکے. اب آئے ہیں دوبارہ بیچنے کی بات. وہ چیز جو قانون اجازت دیتی ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، اور اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے.
जो चीज़ कानून जिसकी इजाज़त देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान कंट्री या ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पर शराब बेचना मना है, इल्लीगल है, फिर वो बेचना हराम है। जिस मकाम पर शराब इज़ अ लीगल सेल, जिसकी आप बाकायदा परमिट लेते हैं, वो जायज़ है। अब अमेरिका की हम बात करेंगे। अमेरिका में शराब बेचना कब हराम है पता है? अमेरिका में भी शराब बेचना हराम है। कब? जब वो खरीदार बच्चा है, माइनर है, 21 का, तब वो शराब बेचना हराम है। क्यों? कि इज अगेंस्ट एथिक ऑफ इस्लाम, कि माइनर को आप शराब बेचते हैं, हराम हो गया। दूसरा, अगर कानून कहता है कि आपको रात के 12 बजे तक बेचना है, इसके बाद बेचते हैं तो हराम है। क्यों? आपने लॉ के खिलाफ कोई काम किया। लेकिन जब लॉ परमिट करता है तो बेचना हलाल है। आज देखें कि marijuana जो ड्रग है वो इलीगल है, हराम है, पीना भी, यूज़ करना भी और बेचना भी। लेकिन कल अगर गवर्नमेंट उसकी इजाज़त देती है फॉर मेडिकल पर्पसेस, अगर आपको ऐसी खुदा ना करे कोई बीमारी होती है जिसका सिर्फ इलाज marijuana है, तो आप क्या करेंगे? लेट्स टेक एग्जांपल, क्या आपके वालिद है, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, उसको खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका एक वाहिद इलाज है, वो marijuana है। और आपको पता है marijuana मेडिकल यूज़ के लिए आज भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, और बहुत सारे स्टेट के अंदर ये लीगल शॉप्स है। तो क्या आप उसको बोलेंगे कि ये हराम है? नहीं। व्हाट मेक्स इट हराम? लॉ। व्हाट मेक्स इट हराम? अगर इमाम फरमाए। अब इमाम का एक फरमान सुन ले कि जो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में इमाम ने फरमान फरमाया पापी सीड्स के लिए, marijuana की ठीक है ना? पापी सीड क्या है? वो इज नॉट marijuana, इट्स हशीश, और उससे ऊपर बढ़ के वो क्या होता है? हाँ, अफीम को क्या बोलते हैं? ओपियम। ओपियम के लिए, क्योंकि ओपियम जो है ना वो हमारे माइंड के अंदर खलल पैदा करता है, डिस्टर्ब करता है हमारे माइंड को, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। और चूंकि माइंड को डिस्टर्ब करता है तो क्या हुआ? उसकी वजह से हम इमाम शनासी से दूर जाते हैं, खुदा के नूर से दूर जाते हैं, तो वो हमारे लिए इल्लीगल। तो इमाम ने चूंकि फरमा दिया कोई भी चीज़ हराम और हलाल कब होती है? जब इमाम फरमान करते हैं उसके लिए। अब अगर वो कानून कहे कि ओपियम लीगल है, हमारे लिए फिर भी हराम होगा वो। फॉर एग्जाम्पल, सुअर खाना हमारे लिए हराम है, जबकि कंट्री के लॉज के मुताबिक वो हलाल है। चूंकि इमाम ने फरमाया हराम है तो हराम हो गया वो। इमाम ने कहीं भी नहीं बोला कि आप अल्कोहल ना बेचें। आपने देखा ना? तो कौन सी चीज़ हराम है? जो इमाम फरमाए। कौन सी चीज़ हलाल है? जिसके लिए कोई फरमान नहीं है और कंट्री का लॉ बोलता है कि वो हलाल है, तो फिर वो हलाल है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखें आप, ठीक है? दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कौन सी चीज़ कभी हलाल होती है, कौन सी चीज़ कभी हराम होती है, वो इस तरह से इसको जज करेंगे। एक आखिरी बात मैं इसके अंदर ऐड करता चलूँ कि किस तरह से इल्म की कमी की वजह से आप अपनी पूरी जमात का नुकसान कर सकते हैं ऐसी बात करके। और इसकी मैं बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दूं कि हमारे बोरी के जो दाई होते हैं, उन्होंने 1987 या 88 के अंदर अमेरिका आकर उन्होंने एक फतवा दिया कि बोरी लोग जो भी सिगरेट और शराब कन्वेंस स्टोर में बेचते हैं वो ना बेचें। पता क्या हुआ? उनकी आधी जमात जो है ना वो गरीब हो गई और आधी जमात डूब गई। क्यों? कि 80-90% की जो जमात थी वो कन्वेंस स्टोर के बिजनेस में थी, लिकर स्टोर के बिजनेस में थी, या सिगरेट शॉप के बिजनेस में थी। ऐसी ना समझी की वजह से
آدھی جماعت ان کی غریب ہو گئی اور آدھی جماعت کنگلی ہو گئی، کیونکہ ان کا فرمان ہو گیا، انہوں نے اپنی شاپس بند کر دیے۔ اب دیکھیں اس کے برعکس میں، چونکہ ہمارے پاس زمانے کا حاضر و موجود امام ہے، وہ سارے اسٹور ہم نے خرید لیے اسماعیلیوں نے، اور ہم سب پراسپر کرنے لگے، ہم سب اس کے اندر پیسے بنانے لگے۔ اب اسی سوال کا ایک اور کہ امام کے ہوٹلوں کے اندر شراب کیوں بکتی ہے، تو ہم نے آلریڈی کر لیا، اگر وہ ہوٹلوں کے اندر وہ لیگل ہے تو امام کا چونکہ فرمان نہیں ہے شراب بیچنا کہ نہ بیچے آپ، اور اگر وہ کنٹری کے لحاظ سے لیگل ہے تو آف کورس وہاں پر بکیں گی، کیوں نہیں بکیں گی؟ اٹس جسٹ اے بزنس ایز لانگ کہ ہم خود اس کو کنزیوم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کنزیوم نہیں کرتے ہیں اٹ از لیگل ٹو سیل۔ اگر آپ مائنر کو نہیں بیچتے ہیں اور کنٹری کے لوگ کے حساب سے آپ بیچتے ہیں تو لیگل ہے اتوا لیگل ہے۔ اور امام نے جو سارڈینیا کی آپ نے بات کی کہ سارڈینیا تو پورا یعنی کہ کنٹریز یعنی کہ پورا جو آئی لینڈ ہے وہ اسی بیسس پہ رکھا گیا ہے، ٹورزم کے بیسس پہ۔ اٹس جسٹ اے بزنس، ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی تھنگ ایلس۔ ہم کنزیوم نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی کنزیوم کرتا ہے تو ہم اس کو بیچتے ہیں، لیکن لیگل طریقے سے بیچتے ہیں، نہ کہ انلیگل یعنی کہ مائنرز کو ہم نہیں بیچتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے سوال کا جواب ختم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ سر اسی کے ساتھ آپ کور کر دیں نا کہ اسلام میں جو گیملنگ اور پھر انٹرسٹ، یہ دونوں چیزیں بھی حرام ہیں، اور ہم اسماعیلی انٹرسٹ بیس لون بھی کرتے ہیں، اور عالم اسلام اور اسماعیلی کرتے ہیں، اور عالم اسلام میں اس کو ناجائز اور حرام کرتے ہیں، اور ہمارے اماموں نے ہمارے کو بینک کھول کے دی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ انٹرسٹ تو رسول اللہ نے حرام کیا ہے اور ٹائم کے حساب سے، اور دوسرا یہ کہ جوا گیملنگ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جوا کو لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ اپنے محنت سے نہیں کماتے ہیں وہ حرام ہے، ویری سمپل۔ جو بھی چیز آپ اپنی محنت سے نہیں کماتے ہیں وہ حرام ہے۔ اب اگر آپ سپوز کریں چوری، محنت نہیں کی، حرام ہے۔ جوا میں از اے لک، آپ محنت نہیں کرتے ہیں، آپ لک کرتے ہیں۔ دیر آلسو انکلوڈ سٹا۔ سٹا جو ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں یہ اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ انویسٹر کے طور پر انویسٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم، حلال ہے۔ ڈے ٹریڈنگ، سٹا کھیلنا حرام ہے، کیونکہ آپ محنت نہیں کرتے ہیں، آپ ایک جوا کھیلتے ہیں کہ شیئر اوپر گیا تو آپ کو پیسے ملیں گے، شیئر نیچے گیا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ جیسے کال ڈے ٹریڈنگ ہمارے یہاں پر اس کو بولتے ہیں، ہماری لینگویج اس کو سٹا بولتے ہیں۔ سٹا حرام ہے، انویسٹمنٹ حرام نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے پیسے اسٹاکس کے اندر رکھتے ہیں، اسٹاکس اینڈ بانڈس کے اندر لانگ ٹرم ریٹائرمنٹ کے لیے، وہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے انویسٹ کی ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا کہ انٹرسٹ جو ہے نا حرام ہے؟ کہاں سے آیا؟ پہلے دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگ پر لوگ جاتے تھے اور وہ جنگ کے اندر مارے جاتے تھے، پھر ان کی بیویاں جو ہے وہ بیچاری ودوا ہو جاتی تھی، اور ان کے پاس جو سونا ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ وہ لون پہ رکھ کر پھر وہ اس کو پیسے بارو کر کے، وہ کچھ محنت کر کے پیسے جب لینے جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ چڑھ گیا کہ اس کو کبھی وصول نہیں کر سکتی واپس، یعنی کہ سود زیادہ اصل سے زیادہ سود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اس زمانے کی نیڈ کے لحاظ سے، اس کو حرام قرار دیا۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب امام زمان نہیں ہوتا، یعنی کہ زمانے کا ہادی نہیں ہوتا ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے، تو حاضر امام کا سلطان محمد شاہ یا علی کے زمانے تک بھی کوئی فرمان کو دیکھیں تو وہ انٹرسٹ حرام ہے کہ جو آپ کسی سے ناجائز طور پر اس کے سچویشن کا فائدہ اٹھا کر اس کے پر وصول کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو گروی رکھا ہے مال، اس کے پر آپ نے جو لون دی ہے، اس پر آپ اتنا انٹرسٹ کریں اس نیت سے کہ وہ کبھی بھی آپ سے اصل وصول نہ کر سکے، اپنی چیزوں کو وصول نہ کر سکے۔
یعنی کہ آخر میں آپ وہ سامان کھا جائیں اس کا، اور اتنا سود لے لیا کہ اصل سے زیادہ ہو اور اس کو اصل کبھی آپ واپس نہ کریں۔ آپ نے دیکھا یہ ریزن ہے اس کو حرام کرنے کا۔ تو آج امام کی کرنٹ گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی اگر انٹرسٹ لیتے بھی ہے تو کیا بول کے لیتے ہیں؟ پروفٹ لیتے تو انٹرسٹ ہی ہے، اس کو پروفٹ بولتے ہیں۔ کیا فرق ہے پروفٹ اور انٹرسٹ میں؟ زبان کا جادو ہے، خالی ورڈز کا جادو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ انویسٹمنٹ کے طور پر بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور حلال کے پیسے ہیں تو آپ نے کسی کا مال نہیں کھایا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کیا آپ نے بینک میں، بینک فردر انویسٹمنٹ کرتی ہے اور بینک اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اس فائدے میں سے ہم کو کچھ پروفٹ دے دیتی ہے۔ سو وی بیکم اے پارٹنر ود دا بینک۔ تو انٹرسٹ کا یہ کوشچن جو ہے وہ نہ سمجھی کی وجہ سے لوگ لیتے ہیں اس کو اللہ کا نام دے کر،